जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की हुई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ब्रिलियंट कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब के महंगे तरीन मंसूबे ऑरेंज लाइन की लागत 257 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये मंसूबा तारीखी विरसे के जो नुकसान हो सकता है उसके मुमकिन नुकसान के हवाले से अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे शिकवा जवाब शिकवा का जरिया बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में तारीखी मकामात के 200 फीट के अंदर तामीरात रोकने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पर अब इस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है। आज के बाद से रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हुआ करेगी। बहुत अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के से आने वाले फैसले का बराह रास्त असर होगा ऑरेंज लाइन के मंसूबे पर। जस्टिस एजाज फजल की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज भी ऑरेंज लाइन से मुताल्लिक केस की समाअत की और समाअत के दौरान जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स थे कि इस बात में दो राय नहीं कि अवाम को ट्रांसपोर्ट के लिए जलील नहीं होना चाहिए। जिस शहर में मास ट्रांजिट का निज़ाम नहीं उसे शहर नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत को तारीखी इमारत को तबाह करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हुकूमत मास ट्रांजिट मंसूबे बनाए, लेकिन तारीखी विरसा मुतासिर नहीं होना चाहिए। क्या ज़ेर ज़मीन और फ़िज़ाई तामीरात के दौरान साइंटिफिक तरीक़ेकार को अपनाया गया? ये आज सवाल पूछा जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की समाअत के दौरान पिछले साल अक्टूबर में ऑरेंज लाइन मंसूबे से तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की एक टीम बनाई थी और उसे अपनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद यूनेस्को के माहिर प्रोफेसर रॉबिन ने 3 माह कबल 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ऑरेंज लाइन का मुजव्वज़ा रास्ता तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी क़वाइद के खिलाफ है। ऑरेंज लाइन की तामीरात से ऐसी वाइब्रेशन पैदा होगी जो तारीखी इमारतों को नुकसान पहुँचाएगी। ऑरेंज लाइन के रास्ते में जो तारीखी मकामात आ रहे हैं लाहौर में, उनमें शालामार बाग, गुलाबी बाग, इसके अलावा चौबुर्जी, ज़ैबुन्निसा का मकबरा, लक्ष्मी बिल्डिंग, GPO और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, ऐवान औकाफ, इसके अलावा सेंट एंड्रयूज चर्च और दूसरे कई जो मकामात हैं, अहम तारीखी मकाम जो इस इलाके में आते हैं। इस हवाले से सिविल सोसाइटी ने और शहरियों ने भरपूर तौर पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और कहा है कि ऑरेंज लाइन के मंसूबे से बराह रास्त इन तारीखी इमारत को, इन नवारदात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर इसकी अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। इस मौजू में बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में आज क्या कुछ हुआ, इसे हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत हुई और अब ये रोज़ाना होगी, ये 5 रुकनी बेंच इन तारीखी मुकामात को जो एक मुबैना ख़तरा है इस ऑरेंज लाइन से, उस हवाले से बात हो रही है। क्या माहौल था आज अदालत का? जी, माहौल जो था वो अदालत का नॉर्मल ही था, क्योंकि आज काफ़ी अरसे के बाद समाअत हुई थी, तो जो आगाज़ हुआ है बाकायदा तौर पर समाअत का वो आज नेस्पा के जो वकील हैं शाहिद हामिद उनके दलाइल से हुआ है। और क्योंकि वो भी कंसल्टेंट हैं ऑरेंज लाइन मनसूबे में मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से, आज जो उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, उन्होंने ये कहा गया कि ये जो मंसूबा शुरू किया गया है, इसे शुरू करने से पहले महकमा आसार कदीमा जो है उससे NOC हासिल किया गया, जबकि जो एनवायरमेंटल एजेंसी है उससे भी सर्टिफिकेट हासिल किया गया और मुतलका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी इस मंसूबे की मंजूरी लेने के बाद इसको शुरू किया गया। लेकिन अदालत के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे
وہ بھی ہم نے دیکھے، اور عدالت نے جو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کو سراہا بھی، لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ حکومت چاہے عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جتنے مرضی منصوبے بنائے، لیکن قانون کی جو خلاف ورزی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارے آثار قدیمہ ہے اسے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اسے جو ہے وہ تباہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوبصورتی ہے ان تاریخی عمارات کی وہ بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کا جو فوکس تھا خاص طور پر آج کی سماعت میں وہ شالامار باغ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چبورچی کی جو عمارت ہے اس کو فوکس کیا ہوتا ہے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں تاریخی عمارتوں کے ساتھ جو ٹریک بنایا جا رہا ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا، اس کا جو فاصلہ ہے ان تاریخی عمارتوں کی باؤنڈری وال سے وہ 100 فٹ کا بھی نہیں ہے، اور جب یہ ان ٹریک کی تعمیر کے لیے جو ستون بنائے جائیں گے اور اس کے لیے جو ڈرلنگ کی جائے گی اور اس سے جو ارتعاش پیدا ہوگا یا تھرتھراہٹ پیدا ہوگی، اور جب میٹرو ٹرین چلے گی اس ٹریک کے اوپر مسافروں سے بھری ہوئی تو اس سے جو وائبریشن پیدا ہوگی اس سے ان تاریخی عمارتوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، اور جو ایلیویٹڈ ٹریک بنایا جا رہا ہے اس سے بھی تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچے گا۔ عدالت کا اپنے ان تحفظات کے حوالے سے مقصد یہ تھا کہ جو شالامار باغ ہے اور جو چبورچی کی جگہ ہے، یہ جو سائٹس ہیں دو، یہاں سے جو ٹریک ہے اورنج لائن ٹرین کا اسے باؤنڈری وال سے تھوڑا سا مزید جو ہے وہ دور کیا جائے، لیکن نیسپاک کے جو وکیل تھے اور ایم ڈی جو تھے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق جو ہے صرف تاریخی عمارتوں کے سامنے جو ہے وہ تعمیراتی کام کو روکا گیا تھا، باقی جو ٹریک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس موقع کے اوپر جو ڈیزائن بنایا گیا ہے اورنج لائن منصوبے کا اس کے اوپر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، لیکن چبورچی کے مقام کے اوپر یہ پاسبلٹی ہے کہ جو تھوڑا سا ٹریک ہے اس کو کرو دے دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کا، وہ والے نہیں جس کا کہ ہم یہاں پہ عام طور پہ ذکر کرتے ہیں، یہ وہ فضلہ ہے جو کہ ہسپتالوں سے نکلتا ہے، کراچی کے بڑے اور چھوٹے ہسپتالوں سے، اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر یہ انتہائی مہلک کام ہے، جان لیوا امراض اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ سڑکوں اور گلیوں میں پڑے ہوئے یہ کچرے کے ڈھیر ہے، لیکن اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ، انسانی صحت کے لیے سنگین مسئلہ، وہ میڈیکل ویسٹ یا طبی فضلہ ہے جو ہاسپٹل سے نکلتا ہے، یعنی کہ وہ ویسٹ ہے جو کہ مختلف سرجیکل پروسیجرز میں انسان سے نکلتا ہے، اور وہ سامان جو کہ ان پروسیجرز میں سرجیکل پروسیجرز میں استعمال ہوتا ہے، جو صرف ایک بار استعمال ہو سکتا ہے، وہ جو تمام چیزیں نکلتی ہیں جو میڈیکل ویسٹ کہلاتا ہے، طبی فضلہ کہلاتا ہے، یہ انسانی صحت کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے، اس کے اثرات سے جان لیوا امراض بھی پھیل سکتے ہیں، اور یہ ایک کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا محکمہ صحت کہتا ہے کہ کراچی میں 5000 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری ہاسپٹلز اور بڑے کلینکس ہیں، لیکن 98% میں یہ میڈیکل ویسٹ کو باحفاظت اور سائنٹیفک طریقے سے، جیسے کہ اس کو ضائع کرنا چاہیے اور اس کو ٹھکانے لگانا چاہیے، اس کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ کراچی سٹی گورنمنٹ نے 2006 میں طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمام ہسپتالوں اور کلینکس کو ہدایت جاری کی تھی، لیکن صرف 116 طبی اداروں نے یہ رجسٹریشن کرائی تھی اور اس سلسلے میں اپنے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت عملی صورتحال کراچی میں یہ ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز اور پرائیویٹ کلینکس کے باہر کچرے کی صورت میں یہ طبی فضلہ ہیپیٹائٹس، ایڈز، کینسر اور دوسری سکن ڈیزیز کا باعث بن رہا ہے، خصوصاً استعمال شدہ سرنجز، اس کے علاوہ آئی ویز اور جو دوسرے اس قسم کی ایکوپمنٹ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ خالی خون کی تھیلیاں اور پلاسٹک اور ڈرپس، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سرنجز، انجیکشنز، یہ سب ایک مافیا ہے جو ان کو اٹھا رہی ہے اور ان کو دوبارہ فروخت کر رہی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک کام بھی ہے، جرم ہے پوری دنیا میں، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے 12 سال پہلے ایک رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ کراچی کے ہاسپٹلز اور کلینکس اور اس کے علاوہ جتنی پیتھولوجیکل لیبارٹریز ہیں، ان سے نکلنے والا مواد اور جو کچرا ہے اس میں ہیپیٹائٹس سی، HIV، ایڈز اور اس طرح کے دیگر خطرناک جان لیوا امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
लेकिन वो इक़दामात नहीं हो रहे। और मेडिकल वेस्ट की, इस तिब्बी फुजले की कराची के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इसके बारे में हम आपको बहुत अहम एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे किफायत अली शाह ने तरतीब दी है। कराची का जिना अस्पताल, जहां रोजाना 2 टन कचरा उठाया जाता है। अस्पताल के इस फुजले में मरीजों की मरहम पट्टी, इन्हें लगने वाले टीके, सुरंजें और प्लास्टिक बैग्स मौजूद होते हैं जो अस्पताल के वार्ड्स, लेबॉर्ट्रीज और ऑपरेशन थिएटर से यहां जमा होता है। जिना अस्पताल शायद वो वाहिद सरकारी अस्पताल है जहां फुजले को तल्फ करने के लिए इंसिनरेटर्स मौजूद है, लेकिन दीगर बेशतर सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसा नहीं। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो हर तरह का वेस्ट होता है, उसमें इन्फेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, उसके अंदर जो एम्पुटेशन होता है, जो पैर काटा जाता है, टांग काटी जाती है, फिर डिलीवरी की चीज़ें होती हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं, वो उसकी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि ये आम जो कचरा है, हमारा घरेलू जो कचरा है, उसके साथ मिक्स हो जाता है और फिर उसके साथ वहीं पे जलाया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अंदर मौजूद डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल वेस्ट से हेपेटाइटिस, एड्स, कैंसर के मुख्तलिफ इक़साम और टीबी समेत मुतअद्दिद अमराज में इजाफा हो रहा है और वो वायरस भी फैल रहे हैं जो आज तक इससे पहले पाकिस्तान में थे ही नहीं। अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के लिए शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट मौजूद है। ये हमारे यहाँ इंसिनरेशन प्लांट है, 1 टन जिसकी कैपेसिटी, 2 प्लांट है जिसमें हम इसको बर्न करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट को। कोशिश ये करते हैं कि जो दूसरे हॉस्पिटल के गार्बेजेस हैं उसको भी हम यहाँ पर हैंडल करें। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम मेवा शाह में वाक़े प्लांट पर पहुंचे, जहां खुले आसमान तले अस्पताल से जमा फुजले को आग लगाई जा रही थी। जबकि प्लांट में सूरत हाल जानने के लिए अंदर जाने से हमें गेट पर रोक दिया गया और धमकियां भी दी गईं। सेक्रेटरी सेहत सिंध के सरकारी अस्पतालों में इंसिनरेटर्स न होने का इतराफ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हुकूमत अपना काम कर रही है। हॉस्पिटल में सारी सिंध में ये बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत है तो जिन्ना हॉस्पिटल में ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। देखें, रूल ये है कि तो हमें भी पता नहीं है, तो होने के लिए क्या करें? कर रहा हूँ मैं ना, उसके लिए हमने गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 महीने का टाइम दिया है और उसके बाद हम आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। 2 माह में अस्पताल का फुजला उठाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कई बरसों का काम 2 माह में कैसे मुमकिन होगा, ये एक सवालिया निशान है। ये आपने देख लिया कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है हुकूमत सिंध से कि खुदारा इस तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने का एक, जैसा कि सिस्टम दुनिया भर में होता है, वो सिस्टम लगाएं और इस मुहलिक सूरत हाल से किसी सूरत से कराची को निजात दिलाएं। और ये अभी आपके सामने सेक्रेटरी सेहत थे, वो कहते हैं 2 महीने में हम ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस सानहे का जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाया, इख्तिताम हफ्ता, और वो सरगोदा में होने वाला वाक़या है जहाँ पर तवाहम परस्ती अपनी उरूज पर नजर आई है और एक मज़ार के सजादा नशीन ने 20 लोगों को, और जिसमें औरतें भी शामिल हैं, नशा आवर दवा पिला के मार दिया, उनको कत्ल कर दिया। बहीमाना बर्बरियत और दहशत की और बर्बरियत की एक बड़ी मिसाल कायम की है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मज़ारात औलिया सूफिया कराम की आखिरी आराम गाहें हैं। बेशुमार लोग इन बुजुर्गान दीन से रूहानी फैज़ भी हासिल करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बाज़ मज़ारात और आस्थानों की आड़ में खराफात का एक बाजार गर्म है। जाली पीर फ़कीर, फ्रॉडिये, आमिल और लालची सजादा नशीन दरगाहों और आस्थानों से लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आवाज़ें सुनते थे इन लोगों की, जब रोते थे ये लोग, औरतें भी रोती थी और मर्द भी रोते थे। यहाँ लोगों को ब्रेन वॉशिंग की गई और बताया गया कि जो भी मरीज हैं एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे कि तुम जन्नत में जाओगे। साढ़े ते छोटे छोटे बच्चे रोंदे पे कितना जुल्म किया गया। पीरों में दफन कर दो जिंदा ही।
इस इन्वेस्टिगेशन को इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर मुकम्मल करेंगे। हफ्ते के रोज सरगोदा में ये बर्बरियत भरा सनसनीखेज वाक़या हुआ जिसमें दयार मस्ती सरकार पीर अली मोहम्मद गुज्जर में दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वहीद ने मुबैना गद्दी नशीनी के तनाज़े पर 3 साथियों के साथ मिलकर 16 मर्दों और 4 ख़वातीन मुरीदों को पहले नशा अशिया पिलाई, फिर बेदर्दी से खंजर और डंडों से मार मार कर कत्ल कर दिया। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमारे यहाँ तोहम परस्ती एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर रही है और इस बीमारी की जद में अनपढ़ और तालीम याफ्ता एक साथ हैं, अमीर और गरीब सब शामिल हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और सानह सरगोदा में ये सबसे ज़्यादा अहमियत की बात है जो सामने आई है, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है सामने आई है। सानिया सरगोदा में मरने वालों का ताल्लुक़ सरगोदा के अलावा इस्लामाबाद, मियाँ वाली, पीर महर और लिया के पढ़े लिखे साहिब सरबत और बाअसर घरानों से भी बताया जाता है। ये बहुत अहम बात है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मक़तूलीन में से किसी के भी बुरेसा के पास FIR, तो बुरेसा पुलिस के पास FIR भी दर्ज कराने नहीं पहुँचे। अब्दुल वहीद जो कि इसका मेन मुल्ज़िम है, जिसने कि ये भयानक बर्बरियत भरी दास्तान करी, ये कोई जुनूनी शख्स तो शायद ज़हनी तौर पर हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड देखने से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि इसके बारे में पता चला है कि मुल्ज़िम अब्दुल वहीद दरअसल इलेक्शन कमीशन पंजाब में ग्रेड 18 का साबिक ऑफिसर है जो डेपुटेशन पर FIA में बतौर लॉ ऑफिसर भी काम करता रहा है। ये भी इतलात है कि अब्दुल वहीद मुरीदों को पाक करने और उनके गुनाह माफ़ करवाने के लिए बरहना करके धमाल डलवाता था, डंडों से मारता था और कहता था इस अमल से इनके गुनाह झड़ जाएंगे। ये एक वाक़या नहीं है, इस किस्म के दर्जनों वाक़यात हैं, सैकड़ों मकामात हैं, हज़ारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और फिर इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो रहा है। इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी जो कि मुहतमिम हैं जामिया नईमिया लाहौर के भी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। फरमाइएगा कि बुजुर्गान दीन के ये मज़ारात, ये मुक़द्दस मकामात अपनी जगह, मगर ये फरमाइएगा कि ये जो गली गली आस्ताने खुल गए हैं, ये महल्ले महल्ले जो पीर बैठे हुए हैं, जो दुआ करते हैं, जो नजराने वसूल करते हैं, ये जो आस्ताने खुले बैठे हैं, ये तवाहुम का एक माहौल है जो बना हुआ है, फ्रॉड का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे इस मामले में? और फिर रास्ता ये ले लिया जाता है, सहारा ये ले लिया जाता है कि ये फ़लाँ मज़ार है, ये फ़लाँ आस्ताना है, ये फ़लाँ पीर हैं। इन आस्थानों में से बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जाली आ जाते हैं या वो उस कैपेसिटी के मालिक नहीं होते जितना एक अल्लाह के नेक बंदे को होना चाहिए, और जिसके नतीजे में हम इस किस्म के मामलात को होता हुआ देखते हैं। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर्स में एक जाली डॉक्टर है जो कि लोगों की जानों से खेल रहा है, इसी तरीके से जाली पीर जो है वो लोगों के ईमानों के साथ खेल रहा होता है और उन्हें गलत अकीदा बताता है, गलत नज़रिया बताता है। आमतुन्नास के लिए नहायत अहम है कि जिसे भी अपना राहबर और जिसे भी अपना पेशवा मुकर्रर करें, जिसके हाथों में अपना हाथ दें, देख लें कि वो शरीयत और तरीक़त के कितने रुमूज़ को जानता है, शरीयत से कितनी उसे आगाही है और रूहानियत के जितने भी मराहिल और मरातिब हैं उनके बारे में उसका नज़रिया क्या है और वो किस तरीके से उन मामलात को लेकर चल रहा है। पीर कोई फ़ौकुल फितरत हस्ती नहीं है, वो भी एक इंसान ही है और उसका और एक आम आदमी का फ़र्क ये है कि वो मुत्तकी है, परहेज़गार है, शरीयत का पाबंद है और उसका कोई भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होता। और मुक्तदी को चाहिए और मुरीद को चाहिए कि वो अपने पीर में जब भी कोई शरीयत से ख़िलाफ़ होता हुआ अमल देखे तो उसको रेजिस्ट करे, उसे रोके, उसके बारे में पूछे, ना कि इन पीर के मुरीदों की तरह वो अपनी ज़िंदगी डंडे खाते हुए गुजार दे। तो अल्लामा साहब, इसमें आप जैसी जो शख्सियात हैं जो कि तमाम लोग जो उलमाए कराम आपके मकतबा फ़िक्र से भी जिनका ताल्लुक़ है वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? शायद बुनियादी किरदार तो आप लोगों का है लोगों को आगाही करने के लिए, क्योंकि ये हज़ारों लोग इस तरह के जो घूम रहे हैं, वो पीर हैं, वो आमिल हैं, उन्होंने अपने आस्ताने खोले हुए हैं। आपके पूरे इल्म में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? उलमा अपने असर नफूस के एतबार से इंतहाई अहम किरदार के हामिल हैं। बिलअमूम 5 नमाज़ें और बिलखुसूस जुमे की नमाज में जब वो लोगों के साथ मुखातिब होते हैं और लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो उनके मौज़ूआत
بنیادی طور پہ انسانی معاشرت، انسانی معیشت، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے موضوعات میں تنوع نہیں ہے اور موضوعات ایک یکسانیت کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں عامت الناس کی وہ اخلاقی تربیت نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے۔ عامت الناس اپنے کم رقوم کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے دم درود کرنے کے لیے پیروں کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر پیر ان سے رقوم اینٹتے ہیں اور ان کے جائز و ناجائز کام کرنے کے لیے اس طرح کا جعلی پیر خاص طور پہ اس طرح کا پوز کرتے ہیں، گویا وہ ان کے لیے عمل کر رہے ہیں اور وہ ان کے تمام امور ان کی دعا کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یقینی طور پہ دعا کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے اسباب بھی ہیں، اور دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب مانگنے والا بغیر کسی دنیاوی لالچ کے کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر دنیاوی لالچ آ گیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ بہت مناسب، بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے جہاں جا رہے ہیں، جس انداز سے پورا ماحول ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی صائب رائے ہے جو علامہ صاحب نے ہمیں دی ہے۔ بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز آپ دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی آج کی اہم ترین خبریں اور ان کے تبصرے تجزیات کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں۔ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ حکومت سندھ کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی ہے، ایک بار پھر معاملہ اے ڈی خواجہ کا ہے، ایک بار پھر حکومت سندھ کی کوشش کہ فرض شناس اچھی شہرت والے اے ڈی خواجہ کو تبدیل کر دیا جائے، حکم کے غلام کو سندھ کی پولیس کا سربراہ بنا دیا جائے۔ حکومت سندھ کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں ہاری ہے، ایک بار پھر ہاری ہے، اور ایک بار پھر اے ڈی خواجہ کا فرض شناس امیج اور اچھی شہرت جیت گیا ہے۔ اگر میرے ہاتھ صاف ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کرپشن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پہلی دفعہ سندھ پولیس میں ہم نے بالکل شفاف ریکروٹمنٹ کی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ آپ مجھے 1861 کا قانون ہاتھ میں پکڑوا کے مجھ سے کیسے 21ویں صدی کی آپ توقعات رکھ سکتے ہیں؟ جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا تب تک آپ کی پولیس فورس مت کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ میں نے اس ادارے کے لیے، اس شہر کے لیے ایک ایسے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جو آلموسٹ irreversible ہیں۔ یہ پوسٹنگ اور اسائنمنٹس جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنا اے ڈی خواجہ کو مہنگا نہیں پڑا، کیونکہ حکومت سندھ کی بھرپور کوشش، پوری ریاستی قوت، اس کے باوجود اے ڈی خواجہ آج بھی سندھ پولیس کے سربراہ ہیں اور ہفتے کو ہونے والی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ آج ایک بار پھر عدالتی حکم سامنے آیا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے پوچھا کہ کیا واضح عدالتی حکم امتناع کے باوجود آئی جی سندھ کو ہٹایا گیا ہے؟ آئی جی کو ہٹانے سے پہلے یا بعد میں سندھ ہائی کورٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ آج جسٹس منیب اختر نے کہا کہ افسوس کہ آئی جی سندھ کو کابینہ کی مشاورت اور منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا، اور اس معاملے پہ پھر اور مزید سخت ریمارکس آج سندھ ہائی کورٹ کے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ نے آج سندھ کے چیف سیکرٹری رضوان میمن اور نئے مقرر ہونے والے انسپیکٹر جنرل پولیس سردار عبدالمجید دستی اور سیکرٹری سروسز کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، توہین کی، اور حکومت سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سردار عبدالمجید دستی کو قائم مقام انسپیکٹر جنرل پولیس بنانے کا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اس حوالے سے وفاق نے حکومت سندھ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ وہ فوری طور پہ اے ڈی خواجہ کو ہٹانا چاہتی ہے وجہ بتائے بغیر، اور وہ اپنی مرضی کا آئی جی لگوانا چاہتے تھے وفاق سے، جس پر کہ وفاق نے
جو کہ جس کی ترجمانی اس وقت وزیر اعظم کا دفتر کرتا ہے، اس نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ 4 مہینوں کے دوران ایسا دوسری بار ہوا جب سندھ حکومت نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ دوسری کوشش ہے جو ناکام ہوئی۔ پچھلی دفعہ انہیں جبری رخصت پہ بھیجا گیا تھا، اس بار ان کی خدمات کو وفاق کو سرنڈر کر دیا گیا، واپس کرنے کی کوشش کی گئی اور سردار عبدالمجید دستی کو قائم مقام آئی جی سندھ مقرر کیا گیا، لیکن دونوں دفعہ محاذ آرائی میں سندھ حکومت کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، منہ کی کھانی پڑی ہے اے ڈی خواجہ کو عہدے پر ہٹانے سے۔ نہ صرف یہ کہ حکومت سندھ شدید دباؤ میں آئی ہے، اس موضوع پر سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں، سول سوسائٹی سب نے مل کے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، میڈیا بھی اس میں شامل ہے۔ خواجہ سندھ کا آئین کو تبدیل کیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ آئی جی سندھ جو ہے انہیں چاہیے گھر کا منشی، اور اے ڈی خواجہ جو تھے وہ میرٹ پہ چلنا چاہ رہے تھے، سارے پاکستان کو پتا اس بات کا۔ میرٹ پہ چلنے والا افسر سندھ میں وارا نہیں کھاتا۔ سب سے بڑی بیڈ گورننس آپ کے سامنے ہے جو کہ 2 دن سے اخباروں میں آ رہی ہے۔ سندھ میں 2 آئی جی آ گئے، ایک ایسے آفیسر جو کہ منظور نظر ہیں اور ایک ایسے آفیسر جو میرٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک بہتر آدمی آتا ہے اے ڈی خواجہ کی شکل میں تو اس کے لیے یہ ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ سی ایم صاحب اور ان کی کیبنٹ رکاوٹ کھڑی کرتی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور اس کو اب تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں، اور اس 9 سال میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے صوبے میں 11 آئی جی تبدیل کر چکی ہے، 11 بار پولیس کے سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ 12ویں کوشش ہے جو کہ اس بار ہوئی ہے۔ 9 سال اور 12 آئی جی اس عرصے میں، اس کے علاوہ 3 قائم مقام آئی جی بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ سندھ پولیس کے سربراہ قائم مقام بھی رہے ہیں، یعنی 9 سال میں کل ملا کے سندھ پولیس کی سربراہی 14 افسران کے ہاتھ میں آئی ہے۔ 14 افسران ایسے ہیں جن کو ایک ایک کر کے سندھ حکومت نے ٹرائی کیا اور کوئی بھی انہیں تسلی نہیں دے سکا، یا مختلف وجوہات کی بنا پر یا کسی اور وجہ پر اسے ہٹانا پڑا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے قبل اس سال ہر حال میں سندھ میں ایک فرما بردار حکم کا غلام آئی جی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ حکومت کی جانب سے کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کا قصور کیا ہے، کیوں انہیں ہر قیمت پر حکومت سندھ ہٹانا چاہتی ہے۔ اور اس وقت کل تک کی یہ صورتحال تھی کہ بیک وقت پولیس کے 2 سربراہ موجود تھے، ایک کا نوٹیفیکیشن حکومت سندھ نے کر دیا تھا، دوسرے کے بارے میں وفاق کا کہنا یہ تھا کہ وہ اسے ڈی نوٹیفائی نہیں کرے گی۔ آج عدالت نے اس سلسلے میں بیچ میں آئی اور اس کا حکم جاری ہو گیا۔ اس موقع پہ ظاہر ہے کہ یہ پولیس فورس کے لیے تباہ کن صورتحال ہے۔ اس پوری فورس کے اندر اس پوری صورتحال میں اتنا تذبذب، اتنی پریشانی ہے کہ جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور آج ہم ایک عام پولیس اہلکاروں کے پاس گئے، ان سے اس فورس کی اس قیادت کے بارے میں اور سربراہی کی جو اس وقت بحران ہے اس حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا۔ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے اور اس کے اچھے نتائج ہوں گے، اور سب سے قابل اور اچھا ہی پولیس افسر اپنی سیٹ پہ رہ گیا، ہمارے لیے تو باعث فخر ہے۔ اے ڈی خواجہ صاحب وہ بہتر ہے، سارا کام میرٹ پہ ہو رہا ہے، بھرتیاں میرٹ پہ ہو رہی ہے، ہر چیز میرٹ پہ ہو رہا ہے۔ اے ڈی خواجہ صاحب ہمارے ایک آنیسٹ اور ایماندار افسر تھے، اور ان کے آنے سے ہمارا امن بھی اچھا قائم تھا۔ کورٹ سے پتہ چلا ہے کبھی اے ڈی خواجہ صاحب ہیں، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری جو پروموشنوں کی میرٹ نہیں تھا، میرٹ میں ہمارا فائدہ نہیں تھا ہو رہا، ابھی فائدہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھے آئی جی ہیں، ہمارے لیے کام کیا ہے، ہماری ترقیاں ہوئی ہیں، جلدی وہ آگے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اچھے آئی جی ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر انہوں نے کام کیے تو کورٹ بھی دیکھ رہا ہے۔ بار بار ایک مذاق بن رہے ہیں ہم لوگ کہ آئی جی ایک آج ہے کل دوسرا ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو مکمل ایک فیصلہ کر کے آئی جی دے۔ اے ڈی صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے افسران ہیں، بہت اچھے افسران ہیں، جتنی تعریف کرو اتنا کم ہے۔ اے ڈی صاحب تو ماشاءاللہ ویل اینڈ گڈ، ہمارے ووٹ جو ہے اے ڈی صاحب کو۔ جیسے وہ آئے تھے میرٹ پہ ہمیں
प्रमोशन भी मिले और भी बहुत से ऐसे मतलब पुलिस के मसाइल थे जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पुलिस फोर्स की भरपूर हिमायत हासिल है अपने सरबराह एडी ख्वाजा के लिए, जिसका इज़हार अभी आपने देखा। दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त सिंध में, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 12 के मुताबिक सूबाई पुलिस सरबराह यानी IG पुलिस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। इससे कबल इसे वफाकी हुकूमत तब्दील कर सकती है या पब्लिक सेफ्टी कमीशन के जरिए इसको सूबाई हुकूमत IG को हटाने के लिए वफाक से दरख्वास्त कर सकती है। मगर इस पूरी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध ने ज़बरदस्त काम किया। उसने अंग्रेज़ के दौर के 155 साल पुराने पुलिस एक्ट 1861 के इस पुलिस एक्ट को यहाँ पे नाफिज कर दिया और इसके सेक्शन 7 के मुताबिक ओहदे से हटाने की जो पावर है वो वज़ीर आला ने हासिल कर ली और इसके लिए उसे 155 साल पहले जाना पड़ा। 1800 एक्ट का कानून है जो कि इस वक्त यहाँ पे लागू है, जिसके तहत ये बार बार IG चेंज होता है और जिसकी वजह से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 9 साल में 13 IG चेंज हो चुके हैं और ये काम इस वक्त इस 1861 के कानून के तहत हो रहा है। गो कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है जिसमें जो कि डायरेक्टर की साबिक डायरेक्टर अनीता तुराब का मशहूर केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर कानून में किसी की तैनाती की मुद्दत मखसूस है तो ऐसी मुद्दत का एहतराम किया जाना चाहिए, इससे कबल उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इख्तियार भी नहीं था हुकूमत सिंध को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से कि वो एडी ख्वाजा को पिछले 4 महीने में 2 बार हटाने की कोशिश करे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का पुलिस सर्विस पे क्या असर होता है और ये जो पाकिस्तान में सूबों में कानून की नाफिज करने का बुनियादी कलीदी इदारा है उसके मोराल पे क्या असर होता है, इन तमाम उमूर पे बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पुलिस सर्विस के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साबिक ऑफिसर, सिंध के पुलिस सरबराह भी रह चुके हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रह चुके हैं, डॉक्टर शुएब सडल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, पहली बार ये सूरत हाल नहीं है मगर बहुत ही तकलीफ दे कैफियत है कि एक सियासी हुकूमत हर चंद महीनों के बाद पुलिस के सरबराह को तब्दील कर देती है। खास तौर पे ये भी आपके सामने एडी ख्वाजा वाला मामला आपके सामने है, कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? जी शुक्रिया कामरान साहब, आपने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया जो सिचुएशन है। इसमें गुजारिश जो है वो ये है कि हर जो गवर्नमेंट है उसको अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। आर्टिकल जो 148 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बड़ा क्लियर है इस पे कि कोई भी प्रोविंस जो है वो इस तरह से अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करेगा कि जिससे जो फेडरेशन की एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उसको इम्पेयर करना मकसद हो। अब बात यह है कि ये तो डॉक्टर साहब अगर ये 1861 का लॉ भी इन्वोक कर दे तो फिर भी नहीं कर सकते ये, जो कि यहाँ पे इन्होंने तो 1861 का कानून लिया है ना, ये इन्होंने 2002 का खत्म करके वो कानून लाए 1861 का जिसके जरिए चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं उसमें भी नहीं कर सकते। देखें ना, खुद अपनी तरफ से एक कानून बना लेने से तो ये नहीं हो सकता। पुलिस का जो कानून है वो 1861 भी फेडरल कानून था और उसको जिसने रिप्लेस किया पुलिस आर्डर 2002 ने, वो भी फेडरल कानून है और उस फेडरल कानून को 17वीं और 18वीं तरमीम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बाज़ जगहों पे जो लीगल टीम्स अवेलेबल हैं चीफ मिनिस्टर साहबान को, वो शायद पूरी तरह से बात को समझ नहीं रही और उन्होंने ये एक बात चला दी है कि जी 18वीं तरमीम के बाद अब सारा कुछ सूबों का इख्तियार है। सूबों का इख्तियार ये नहीं है। चीफ सेक्रेटरी और IG दोनों जो हैं वो अपॉइंट भी फेडरल गवर्नमेंट करती है और रिमूव भी वही कर सकती है। अब ये तो हमने अपने पूरे 40 साल से ज़्यादा हमें भी सर्विस में हैं और उसके बाद रिटायरमेंट में हो गए हैं, ये पहली दफ़ा ये वाक़या सुना है कि एक IG जो कि ड्यूली अपॉइंटेड है उसकी अपॉइंटमेंट में कोई ऐसा लेकुना नहीं है तो उसको आप उठा के तो कहें कि आपको हम रिलीव कर रहे हैं, इस तरह से तो गदर मच जाएगा चारों सूबों में। अगर हम और ये जो है नेशनल एक्शन प्लान और बाकी टेररिज्म और इन चैलेंजेस को, ये पुलिस फोर्स जो है ये तो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک کائنڈلی چیز آپ ذرا فرمائیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے گا فری فار آل ہو جائے گا، غدر مچ جائے گا، اگر جس موقع پہ ہر چیف منسٹر اٹھا کے چند مہینے میں ایک آئی جی کو تبدیل کر دے گا، پوری فورس ڈسٹرائے ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ کیسے روکے کہ ان کو پھر ان کی مرضی کا ایک بندہ مل جاتا ہے، وہ پولیس سروس کا اسی گریڈ کا یا اس سے چھوٹے سے کم گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ بالکل یہ غدر مچائیں، میں حاضر ہوں نا، آپ میری سروس لیں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پولیس جو سروس ہے، یہ جو اپنی فورس ہے، اس کے اندر کیا اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ یہ خود ریزسٹ کرے، بولے آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اس میں؟ کامران صاحب، آپ نے جو بڑی صحیح جگہ پہ اس وقت اپنی انگلی رکھی ہے۔ اصل میں پرابلم یہی ہے کہ جب فورس جو ہے اس کو آپ کمپلیٹلی پولیٹیسائز کر دیں تو اس میں جو سروس کے نارمز ہیں اور ڈیکورم ہیں وہ پھر لوگ افراتفری کا عالم ہو گیا نا، افراتفری میں پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کچھ بہتر صورتحال بھی کافی بہتر صورتحال بھی نظر آ رہی ہے، ہر صوبے میں یہ تباہ کن صورتحال نہیں۔ مثال کے طور پہ کے پی میں ہم نے اس پوزیشن سے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں وہاں کافی بہتری آئی ہے، کافی جو ان کا نظام آیا بہتر ہے۔ ناصر خان دورانی جو ابھی وہاں ریٹائر ہوئے ہیں کافی بہتر تھے، گو کہ اب پھر وہاں پہ کوئی اور سیریس سچویشن پیدا ہو رہی ہے، لیکن جس صوبے نے کوشش کی ہے اس نے کافی حد تک ریفارم کر لیا ہے سسٹم کو۔ یہ کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو 155 سال پیچھے لے جائیں، کچھ کہیں نہ کہیں بہتری کے آثار بھی ہیں۔ نہیں بالکل ہیں، اور اصل بات تو یہی ہے کہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو چاروں چیف منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیا اس ملک میں ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا قانون لائے گا، یا اور اس کا مطلب آنیسٹلی یہ ہے کہ جی ملک جو ہے اس میں 4 انڈیپینڈنٹ مور اور لیس اسٹیٹس بن جائیں گی، یا یہ ہے کہ ایک جو فیڈریشن کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، اور اس میں آرٹیکل 143 میں دیکھیں الاؤڈ ہے یہ کہ آپ جہاں کوئی مائنر قسم کی لوکل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، پرووائیڈڈ کہ جو فیڈرل لا ہے اس کے ساتھ کلیش نہ ہو، اور اگر کلیش ہوا تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف کلیش ڈیروگیشن وہ وائڈ ایب انیشو سمجھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل۔ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ آئی جیز اب باقاعدہ ایک فورم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس صورتحال کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو انہوں نے اپنے اسی انٹرویو میں شروع میں کہا کہ غدر مچ جائے گا اگر اس طرح سے ہر صوبائی وزیر اعلیٰ فیصلہ کرنے لگے، ہر چند مہینوں میں وہ پولیس کا سربراہ تبدیل کر دے گا جیسے کہ سندھ نے کیا ہے۔ ایک ناقابل یقین مثال قائم کی ہے کہ 9 سال کے دوران 13 آئی جی تبدیل کر دیے ہیں اس صوبے میں۔ 13 ایسے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں جو کہ تسلی نہیں دے سکے حکومت سندھ کو، اور اس کے بعد اب اے ڈی خواجہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2 بار 4 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں بتایا گیا کہ اس شخص کا قصور کیا ہے۔ ہوا یہ کہ منہ کی کھانی پڑی حکومت سندھ کو، اور پورا پاکستان جو ہے اس وقت اے ڈی خواجہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور حکومت سندھ کی کہانی۔ اربوں روپے ڈوب گئے ہیں ہزاروں کراچی والوں کے۔ ایک سکیم بنائی ہاکس بے اسکیم، ایک رتی کا وہاں پہ کام نہیں کیا، اربوں روپے نگل گئے، مزید اربوں روپے کا بل کھڑا کر دیا ہے، مزید اربوں روپے جانے والے ہیں۔ یہ کیسے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ جمعے کو خوب چرچا رہا اس حکومت سندھ کے فیصلے کا جس کے ذریعے کراچی کے باغ ابن قاسم کو بحریہ ٹاؤن کی اسپانسرشپ پہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج ہم آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں جس پر آپ نے نہ کبھی کسی اسمبلی میں یعنی کہ صوبائی اسمبلی میں سندھ کی کبھی کوئی بات سنی ہوگی، نہ ہی اس پر کبھی کوئی احتجاج دیکھا ہوگا، نہ ہی اس فراڈ کا قصہ آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی ممبر صوبائی اسمبلی سے یا کسی جماعت سے اس پر اس کا احتجاج دیکھا ہوگا۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے، جس میں ہزاروں شہریوں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں، لیکن یہ فراڈ کرنے والے تمام کردار اس وقت بھی پورے مزے میں ہیں۔ کوئی کسی قسم کی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی احتجاج۔ سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں کو رہائشی سہولت دینے کے لیے 1985 میں ہاکس بے اسکیم 42 کے نام سے رہائشی منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ یہ 1987 میں اس کے ذریعے اس پر قراردادی ہوئی تھی اور پھر 37,000 پلاٹ الاٹ ہو گئے تھے 1987 میں، لیکن آج 30 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود یہاں کے الاٹیز
لگ بھگ 11 ارب روپے ادا کرنے کے بعد، 11 ارب اس زمانے کے، یعنی کہ آج کے تقریباً 110 ارب ادا کرنے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس کا کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ محکمہ ریونیو سندھ نے اسکیم 42 کے تحت کراچی کے ضلع غربی میں سمندر کے کنارے واقع 11,000 ایکڑ پر مختص کی تھی اس اسکیم کے لیے زمین، جسے ہاکس بے اسکیم کہا جاتا ہے، اور اس میں 5,207 ایکڑ زمین پر اندازی کے لیے سابق کے ڈی اے کے حوالے کی گئی تھی، جس نے 1994 میں ایک لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تھی، اس کو اس میں منتقل کر دیا تھا۔ ایل ڈی اے نے 1997 سے لے کے 2012 تک 3 اس میں بیلٹنگ کی اور اس کے ذریعے 20,000 پلاٹ شہریوں کو فروخت کیے، لیکن اب حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا ہے کہ محکمہ ریونیو کی جانب سے متعلقہ زمین نہ تو کے ڈی اے کے نام کی گئی تھی اور نہ ہی اسے ایل ڈی اے کے نام منتقل کیا گیا، مگر دونوں سرکاری ادارے الاٹمنٹ کے نام پر شہریوں سے اربوں روپے بٹور چکے ہیں۔ محکمہ ریونیو کی جانب سے زمین کے کھاتے ایل ڈی اے کے نام منتقل نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو الاٹیز کو مالکانہ حقوق مل سکے ہیں اور نہ ہی علاقے میں سیوریج اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولت فراہم ہو سکی ہے۔ شہریوں کے اربوں روپے لوٹے جانے کی یہ کہانی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس انتہائی اہم رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ترتیب دی۔ کراچی میں روزانہ ہزاروں لوگ سرکاری دفاتر کے چکر کاٹتے ہیں۔ 60 سالہ یاسمین بی بی بھی انہی میں سے ایک ہیں، جو صفورہ گوٹ سے 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے ایک بار پھر لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر پہنچی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ 25 سال پہلے ان کے مرحوم شوہر نے ہاکس بے اسکیم 42 میں چھوٹا سا پلاٹ بک کرایا تھا، پوری قیمت بھی ادا کر دی، لیکن زمین نہ مل سکی۔ فی الحال آپ کو میں افسر کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ ان سے جا کے مل لیں۔ 11 برس تک شوہر ایل ڈی اے دفتر کے چکر کاٹتا رہا اور دل میں اپنے گھر کی خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے شوہر نے 25 سال پہلے لیا تھا، اب وہ دنیا سے گئے، اب میرے بچے ہیں وہ کہاں دھکے کھائیں گے۔ اب میں زندہ ہوں، جب تک میں روز آتی ہوں ادھر دفتر کے چکر لگاتی ہوں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں، کراچی کے اس سرکاری رہائشی اسکیم پر اعتماد کرنے والے ہزاروں شہریوں کی ہے۔ 30 سال سے ہم چکر لگا رہے ہیں، ہر بار یہ بولتے ہیں کہ لیز دے دیں گے، لیز دے دیں گے، کب تک لیز دیں گے؟ میرا پلاٹ تھا میری والدہ کا جو اب انتقال کر گئی ہیں، 30 سال پہلے ہاکس پہ 3A میں لیا تھا، آج تک اس کا نہ لیز ملی ہے نہ پوزیشن ملا ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہم نے دے دی ہے۔ ہر بار ادارے یہی کہتا ہے کہ اب ہوگا ہوگا، آخر حد ہوتی ہے۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام خود یہ سوال کرتے ہیں کہ جو زمین انہیں ملی ہی نہیں وہ لوگوں کے حوالے کیسے کریں۔ ہم آج دینا چاہ رہے ہیں فزیکل پوزیشن کہ ہم لوگوں کو قبضہ، دیکھیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو لینڈ ہے، پوری جو لینڈ ہے وہ ابھی تک ہمارے نام پہ موٹیٹ نہیں ہو چکی ہے، اس سے موٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایل ڈی اے کے دفتر میں بوسیدہ فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن مسئلے کا حل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ حقیقت جاننے کے لیے ہم پہنچے ہاکس بے۔ یہ جگہ رہائشی سوسائٹی کم جانوروں کی چراگاہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں کسی ترقیاتی کام کے آثار تک نظر نہیں آتے۔ یہ ہاکس بے اسکیم 42 کا بلاک 21 ہے۔ یہ اس رہائشی منصوبے کا سب سے پرانا علاقہ ہے اور جس کی الاٹمنٹ آج سے 30 سال پہلے ہزاروں لوگوں کو کی گئی اور ان لوگوں نے ان پلاٹوں کی قیمت بھی حکومت کو ادا کر دی۔ پھر بھی ترقیاتی کاموں کے نام پر الاٹیز سے 11 ارب روپے بٹور لیے گئے۔ سرکاری ریکارڈ میں 6 ارب روپے خرچ بھی ہو گئے۔ کاغذوں میں 39 کلومیٹر طویل سڑکیں، تمام برساتی نالے اور تالاب تک بنا دیے گئے۔ فائلوں کی حد تک 60% سیوریج لائنیں بھی بچھا دی گئیں۔ 3 خوبصورت پارکس اور شجرکاری کے نام پر کروڑوں روپے خرچ ہو چکے، لیکن حقیقت بالکل برعکس ہے۔ یہ ہماری مین روڈ ہے، یہ روڈ تو نظر نہیں آئے گا صاحب، یہ ہماری 25 سال پرانی روڈ ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ سیوریج لائن، سڑکیں یا سولر اسٹریٹ لائٹس کا اگر کچھ کام ہوا بھی تو تباہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے ٹھیکیدار کام ادھورے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بس فنڈ کی کمی ہے۔ دیکھیں یہ جب ہمیں کے ڈی اے سے ہمیں ملا تھا تو 448 ملین کی لائبلٹی تھی جو کے ڈی اے نے ہمیں دینی تھی، آج وہ 30 سال ہو گئے وہ لائبلٹی ہمیں نہیں ملی۔
لوگ کہتے ہیں ہاکس بے والی رہائشی اسکیم سرکاری سطح پر عوام سے اربوں روپے کے فراڈ کی زندہ مثال ہے۔ سرکاری اداروں کی آپس کی چپکلش والے اس کھیل میں عوام فٹ بال بنے رہے۔ کس قدر دردناک کہانی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے 11 ارب روپے جو ہے پچھلے 10 سالوں پہلے لیے گئے اور پورے کے پورے ڈوب گئے ہیں۔ حکومت سندھ براہ راست اس کی ذمہ دار ہے۔ نہ کوئی احتجاج ہے، نہ اسمبلی میں کوئی احتجاج ہے، نہ ہی کوئی تقریر ہے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پنجاب میں یا پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے۔ گویا کہ 2018 کے الیکشن میں حزب اختلاف کی یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سن 2017 فیصلہ کن سال ہے۔ سن 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ پوری قوت سے پاکستان کی سیاسی قوتیں جو بساط بچھی ہوئی ہے سیاسی شطرنج کی، اس میں اپنی چالیں کھیلیں گی اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنی صف آرائی کر لیں بھرپور انداز سے، تاکہ 2018 کا الیکشن پوری قوت سے لڑا جائے۔ بنیادی طور پہ الیکشن ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ خیال یہ تھا کہ اگر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں جڑ جاتی ہیں اور ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، انتخابی اتحاد ہو جاتا ہے، تو ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، خاص طور پہ فیصلہ کن صوبہ پنجاب میں۔ لیکن اب اس کے آثار، اس کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ آلموسٹ ختم ہو رہی ہیں کہ حزب اختلاف ایک متحدہ چیلنج دے گی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور حزب اختلاف کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ایسا لگتا ہے کہ باہم دست و گریباں ہیں، اور اس وقت ان میں زیادہ کشمکش ہے، زیادہ بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے جتنی کہ ان سے ان کی اپنی جنگ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعت آج کی پارلیمنٹ میں، اور دوسری انتہائی مؤثر حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف۔ لگ یہ رہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کو تہس نہس کرنا ہے سیاسی طور پر، تاکہ وہ اکیلے پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے اور اس کے مقابل جماعت کو ووٹ نہ مل سکے، اور اس طرح سے یہ 1 on 1 مقابلہ ہو۔ عمران خان کل تلنگانہ گئے تھے جہاں پر انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے ببانگ دہل اس کا اعلان بھی کر دیا، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر وہ تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ زرداری بھی کسی قطری کا بندوبست کر لے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ان سے سر بحل کی کرپشن کا حساب لیں گے۔ آصف زرداری کو پیغام دینا ہے، کیونکہ آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اور آپ نے اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے آپ کے پیپر، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آصف زرداری آپ نے وہ سرے مال کن پیسوں کا لیا؟ ہم پوچھیں گے جو سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین تھے وہ کدھر سے آئے؟ تو آصف زرداری آپ بھی کسی قطری شہزادے کو پکڑ لو، آپ کو بھی ضرورت پڑے گی قطری کی۔ اسی تقریر میں جناب عمران خان نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا کہ ان کی جماعت کوئی سیاسی اتحاد کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ کل اسی جلسے کے دوران جب وہ یہ تقریر کر رہے تھے اور آصف زرداری کو آڑے ہاتھ رہ رہے تھے، انہی کی پارٹی کے ترجمان فواد چودھری عمران خان کے کان میں پہنچے اور سرگوشی کی، اور عمران خان سے کہا کہ ہمارا دراصل پیپلز پارٹی سے یہ اس نشست پر، جہاں پر یہ صوبائی اسمبلی کی نشست جہاں پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور اس میں ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، تو ہاتھ ہلکا رکھے۔ فواد چودھری نے یہ بات کان میں کہی، لیکن واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ عمران خان نے پھر خود اس حوالے سے جواب بھی دیا، اور فواد چودھری پھر منظر سے تھوڑے ہٹ گئے۔ شرجیل میمن پہ کتنی کرپشن تھی؟ کتنی؟ 5 ارب۔ یہ بچوں کو یہ بھی نہیں پتا 1 ارب کتنا ہوتا ہے۔ 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ روپیہ۔ 1 کروڑ میں کتنے ہیں؟ 100 لاکھ۔ اب سن لیں کہ 5 ارب روپے کی کرپشن شرجیل میمن نے کی، اور پاکستان میں ایسے آیا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آیا، ہاتھ ڈالا تھا سب کو، گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے۔ مجھے ابھی فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا الائنس ہے،
मुझे भी पता है कि पीपल्स पार्टी के लोग वो भी करप्शन नहीं चाहते हैं। जब मुल्क में करप्शन होती है तो वो पीपल्स पार्टी के लोगों की भी होती है, तहरीक इंसाफ की होती है, नून लीग के लोगों में भी चोरी होती है। चोरी तो सबकी होती है, पैसा तो हमारा है। इसलिए पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल इस चीज पे एतराज नहीं करेंगे जब मैं करप्ट लोगों की बात करूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तर्जुमान जनाब फरहतुल्लाह बाबर ने इस तकरीर के बाद कहा कि वो परसों लड़काना में यानी कल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस बात पर जोर देंगे कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की बात करना सोचना छोड़ दे, और इस तकरीर का रद्द-ए-अमल जो पीपल्स पार्टी के सामने आया उसने इस इम्कान को वैसे ही मुस्तरद कर दिया, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल सामने आया उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी का कहना था कि इमरान खान दरअसल नफ्सियाती मरीज है, वो दूसरों पर इल्जामात लगा के अपने वालिद की करप्शन छुपाना चाहते हैं। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि बकौल उनके शौकत खानम अस्पताल में दरअसल दहशत गर्दों का इलाज किया जाता है। सिंध के सूबाई वजीर मुकेश चावला और इमदाद पताफी ने पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के हवाले से कहा कि इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, बनी गाला का महल तहरीक इंसाफ के चंदे पर चल रहा है। इमरान खान की करप्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, पहले इसका जवाब दिया जाए। गोया कि दोनों सियासी जमातों में इस बात का इम्कान खत्म हो गया है कि इनमें किसी किस्म का कोई इंतहाबी इत्तेहाद बन सकता है। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन जनाब नदीम अफजल चंद, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब। आप बताइएगा कि इम्कान नहीं है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी तहरीक इंसाफ के साथ कोई इलेक्शन अंडरस्टैंडिंग करेगी, और जैसा कि ये तलगंगा वाक़या भी सामने आया है, गुंजाइश नहीं है, या आपके ख्याल में अब भी गुंजाइश है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म से लड़े या एक अंडरस्टैंडिंग कर लें? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ अरफ़े आखिर नहीं होती खान साहब, हर वक्त गुंजाइश मौजूद होती है और नहीं भी होती। ये पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है, उसके फैसले एक तकरीर की बुनियाद पर या कान में सरगोशी की बुनियाद पर या चिट की बुनियाद पर या अंपायर की उंगली की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी फैसले नहीं करती। पीपल्स पार्टी फैसले करती है अपने नज़रियात को सामने रखकर, अपने वर्कर्स के जज्बात को सामने रखकर, और इस मुल्क के लिए एक बेहतर विजनरी पॉलिटिक्स करती है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर होगा, मुल्क को खतरात क्या है। और ये देखा जाए कि आज टॉक शो मेरे खिलाफ हो जाएगा या दो साफी मेरे खिलाफ बोलेंगे या ये हो जाएगा, तो इस तरह तो जमातों के फैसले विजनरी नहीं होते। तो मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी जो फैसला भी करेगी उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे उस फौजी इत्तेहाद का जो कि अभी बना नहीं है, लेकिन उसको नाम मुस्लिम नेटो का दे दिया गया है। जनरल राहील शरीफ उसको लीड करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी भरपूर मुखालफत पर उतरी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि जुमे को जो मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान के साथ, उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रद्द अमल को मुतदिल कर दे, शायद उस अंदाज का हंगामा और उस अंदाज का कड़ा रद्द अमल सामने न आए जैसा कि इसकी तवक्को की जा रही थी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जुमे को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की दरख्वास्त पर रावलपिंडी के GHQ में उनसे 1 घंटे तक तवील मुलाकात की। इस मौके पर कुछ और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल भी मौजूद थे। ISPR ने इस मुलाकात के हवाले से एक उमूमी प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कि एक मौजू का जिक्र नहीं है। कहा गया कि मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू हुई है। हमारे ज़राए कहते हैं कि जिन मौजूआत पर गुफ्तगू हुई, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को इस हवाले से जिस गुफ्तगू में शामिल किया, उसमें एक मौजू वो भी है जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान का फैसला जिसके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज अपनी 1 ब्रिगेड सऊदी अरब भेज रही है, और पाकिस्तान की फ़ौज ने और वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इजाज़त दे दी है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को कि वो रियाद में आइंदा माह उस 39 मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद की कमांड संभालें जो सऊदी अरब तरतीब दे रहा है और जिसके खदोखाल अभी वाज़े नहीं हैं। इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए ये कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ को सऊदी अरब कि इस इत्तेहाद का सरबराह बनने की सबसे ज़्यादा मुखालफत पाकिस्तान में सियासी तौर पे की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जनाब इमरान खान ने और उनकी जमात ने कहा है कि वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान के इस फैसले की भी मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तान
اپنی افواج سعودی عرب بھیجے اور یمن کے تنازع میں ملوث ہو، اور خاص طور پہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے یہ بات یاد دلائی ہے حکومت کو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس کی مخالفت کر چکی ہے اور اس حوالے سے قرارداد پاس ہو چکی ہے۔ لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کل کی ملاقات، جمعے کی ملاقات کے بعد جو کہ آرمی چیف نے اور ان کے ساتھیوں نے عمران خان کے ساتھ کی، پاکستان تحریک انصاف کا رویہ کچھ اب نرم پڑے گا، اور ان کو جو پرسپیکٹو سامنے آیا ہے اس کے نتیجے میں خیال یہ ہے کہ شاید اس انداز کی مخالفت پاکستان تحریک انصاف اب اس پورے معاملے میں نہ کرے جیسا کہ ابتدائی طور پہ لگتا تھا۔ اس حوالے سے جناب عمران خان نے پنجاب میں کل ایک جلسہ عام سے خطاب تو کیا، مگر اس میں براہ راست اس موضوع پر اور پاکستانی فوج کے سعودی عرب جانے کے موضوع پر، جنرل راحیل شریف کے اس سعودی فوجی اتحاد کے کمانڈ کو سنبھالنے کے موقع کے موضوع پر تو براہ راست انہوں نے بات نہیں کی، مگر عمومی طور پر انہوں نے یہ بات کی اور اپنی پارٹی کی پوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شیعہ میں اور سنیوں میں آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ پہلے انہی طاقتوں نے ایران اور عراق کی لڑائی کروائی، پھر انہی طاقتوں نے عراق کو کویت پہ حملہ کروایا اور پھر کویت کو عراق کو تباہ کیا۔ اب وہی طاقت مسلمان دنیا کو پھر ایران اور سعودی عربیہ کو لڑا رہی ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں، ہمارے بھائی رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر ثالث کا کردار بنے، ان کو لڑنے نہ دیں جو کہ مسلمان کے دشمن ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں۔ یہ 39 رکنی فوجی اتحاد جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف بننے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بیسک معلومات ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی تک نہیں پتا کہ اس اتحاد کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا، اس میں جو فوجی ہوں گے ان کی مجموعی تعداد کتنی ہوگی، کس ملک کی فوج کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ آپ کو یاد دلاتے رہے ہیں کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی ایک بریگیڈ جو جا رہی ہے دراصل وہ اس فوجی اتحاد کا حصہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فنڈنگ میں کس ملک کا کتنا حصہ ہوگا یہ ابھی نہیں پتا۔ یہ بنیادی معلومات ہیں جس کی وجہ سے اس فوجی اتحاد کے خد و خال مکمل طور پہ غیر واضح ہیں۔ مسلم ممالک کے 39 رکنی سعودی فوجی اتحاد میں ایران اور شامل نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو فرقہ وارانہ خطوط ہیں اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی ہے، اور تقریباً 1.5 سال سے سعودی عرب کی سربراہی میں یہ فوجی اتحاد یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی واقعوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کہہ چکی ہے کہ براہ راست یمن کی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست نے کنفرم کیا ہے کہ این او سی جاری کرنے سے پہلے، جنرل راحیل شریف کو این او سی جاری کرنے سے پہلے اور اس بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ پاکستان کی فوج کا ایک بریگیڈ سعودی عرب بھیجا جائے گا، پاکستانی حکام نے کئی بار ایرانی حکام سے بات کی ہے، انہیں اس کا مقصد بتایا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کسی ایسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا جو کہ ایران مخالف ہو، جس کے کسی بھی صورت میں ایران پر اثرات ہو، اور بارہا ایران کو اس بات کی تسلی کرائی گئی ہے پاکستانی حکام کی جانب سے، لیکن آج اس حوالے سے ایران نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حکام کی جانب سے اسے بارہا اس بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن ایران کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور پاکستان میں یہ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کتنا وجہ بحث ہوتا ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھے۔ اس اہم موضوع پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سب سے بھرپور مخالفت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ بھرپور اپنا کردار بھی ادا کرے گی۔ لیکن کیا یہی پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس نے لی تھی اور اب وہ اس کو برقرار رکھے گی؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممتاز سینئر رہنما جناب اسد عمر نے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا پرسپیکٹیو ملا ہے جمعے کو جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، جس کے بعد خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، یہ جو سعودی فوجی اتحاد ہے، جنرل راحیل شریف کا وہاں جانا، اس حوالے سے اس میں اعتدال آ گیا ہے اور شاید اب پاکستان تحریک انصاف اتنی شد و مت سے اس کی مخالفت نہ کرے جیسا کہ اس کی پہلے پوزیشن تھی۔ کامران بھائی، اعتدال تو اس رویے میں آتا ہے جو پہلے شدت پسندی پر یا انتہا پسندی پر مبنی ہو۔
ہمارا جو پوزیشن تھی اس کو ذرا سا واضح کر لیں کہ مسئلہ جو ہے راحیل شریف کے جانے یا نہیں جانے کا نہیں. میری نظر کے اندر اور یقیناً زیادہ تر لوگ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں بھی ہیں ان کی نظر کے اندر بھی, لیکن ڈیفینیٹلی میری نظر کے اندر راحیل شریف جو ہیں قومی ہیرو ہیں. جو ضرب عضب کے ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئیں, جو کراچی آپریشن سے فوائد ملے, تو میری نظر میں تو راحیل شریف جو ہیں وہ قومی ہیرو ہیں. سوال ان کے نہ جانے کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی دفاع کی پالیسی کا فیصلہ ہوگا. اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق اور پاکستان کی قومی دفاع کی پالیسی کے مطابق پاکستان کا اس الائنس کا حصہ بننا جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے, اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی یا توقع کی جا سکتی ہے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف جو ہے اس کو جا کے ہیڈ کرے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ اتحاد کرنے کیا جا رہا ہے. ایک بالکل مبہم سی بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کرے گا. دہشت گرد کون ہوگا؟ آپ نے بڑی اچھی وہ اصطلاح جو پہلے کہہ رہے تھے کہ مسلم نیٹو سے تشبیہ دی جا رہی ہے. بھائی نیٹو میں تو صاف واضح تھا سوویت یونین ہے, سوویت یونین کے جتنے بھی الائز ہیں وہ ہمارے کمیونزم کا تھریٹ ہے, ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. یہاں پر کیا فردن ہم دہشت گردوں کی فہرست بنائیں گے اور پھر ان کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا, یا اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا؟ اگر اس لسٹ کو استعمال کیا جائے گا تو کیا پاکستان ان سب کو دہشت گرد سمجھتا ہے یا نہیں؟ سیریا کے اندر کیا بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ دہشت گرد ہے, یا ان کے خلاف جو انسرجنسی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ تو جب تک ان سوالات کا جواب نہیں آ جاتا, اور یہی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ آخری دفعہ جب اسمبلی کے اندر اس پہ بات ہوئی, ایک جوائنٹ سیشن کے اندر ریزولوشن لایا گیا, تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی کی اندرونی جو سیاست ہے, جو سعودی عربیہ اور ایران کی ٹسل ہے, اس کے اندر پھنسنا نہیں چاہتا. لیکن تو ہم یہ بات پہلے بھی کہہ رہے تھے, آج بھی یہ ہے کہ شاید یہی جو آپ کے سوالات ہیں اور اس کا جو اس میں ابہام ہے اس کو کسی حد تک دور کیا گیا ہے جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, اور صورتحال ایکسپلین ہو چکی ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ تسلی ہو چکی ہے خان صاحب کی. اچھا, خان صاحب سے میری بالکل سرسری سے اس پہ بات ہے, کیونکہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں, میں اس وقت کراچی میں ہوں, ویکنڈ میں تھر پہ تھا, تو ان سے میں نے پوچھا تھا کیا بات ہوئی, انہوں نے مجھے کچھ چیزوں کا بتایا, اور انہوں نے کہا جب آؤ گے تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے. تو میری ان سے کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی بھی, لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی ری ایکشن دے دیتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ایک بند کمرے میں نہیں ہو سکتے, اور میری نظر کے اندر ان سوالات کا جواب پاکستان آرمی چیف کی رائے ضرور ہو سکتی ہے, اور وہ بڑی اہم رائے ہوگی, لیکن اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے کرنا ہے. یہ پارلیمان کے فلور کے اوپر بحث ہونی ہے, وہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے جس طریقے سے پہلے ہوا تھا. اسی طریقے سے اب بھی پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا پاکستان, یہ ایک دم سے خبر آ گئی آپ کو شاید پتا ہو, مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بن چکا ہے. جس دن راحیل شریف کی خبر آئی تو اس دن پتا چلا کہ جی ہم تو اس کا حصہ بن چکے ہیں. بھائی یہ کب ہوا؟ یہ کس کو آپ نے کہاں پر بات کی, کس کابینہ میں, کس نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کی ڈسکشن ہوئی؟ تو بات اس اصول کی ہے, بات راحیل شریف کی نہیں ہے. لیکن یہ تو اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو بریگیڈ جاری ہے یہ دراصل اس 39 ملکی فوجی اتحاد کا حصہ بنے گی, جس کے خد و خال ظاہر ہے واضح نہیں ہے, اس کے بارے میں بیسک معلومات بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان نے کہہ دیا ہے, فورن آفس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا بریگیڈ جو جا رہا ہے یہ اس الائنس کا حصہ ہے. آپ نے اپنی اچھی تصحیح کر دی کہ پاکستان نے نہیں کہہ دیا, پاکستان کے فورن آفس نے کہہ دیا. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے میری نظر میں تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جب بھی پارلیمان اور میری اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی کسی اور سلسلے میں آج سے 2-3 دن پہلے, تو کچھ ایسا اندیا دیا انہوں نے کہ جلد پارلیمان کا اجلاس بھی بلایا جانے والا ہے. اس پارلیمان کے اجلاس کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے اس بحث کے بعد ہمیں تمام حقائق پتہ چلنے کے بعد ہو سکتا ہے ہم بھی یہ کہیں کہ بڑا اچھا الائنس بننے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے. لگتا نہیں ہے, میں آپ کو صرف اوپننگ پوزیشن بتا رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان بہت بری طریقے سے ڈسا ہوا ہے پچھلے 60 سال کے اندر. دوسروں کی جنگ کے اندر جب بھی ہم شامل ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ملا ہے, ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اس لیے وہ چھاچھ کا جلا ہوا پھونک پھونک کر پیتا ہے نا, تو وہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم سپورٹ بھی کر دیں, لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل ثانوی بات ہے کہ وہاں راحیل شریف جاتے ہیں یا پرویز اشفاق کیانی جاتے ہیں یا کون جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.